کے ٹھہرے. وہاں پہ آج ایک باغ ہے بستان مستظل. اس باغ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہرے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر ان کے اوپر کھینچ کر کے سایہ کر رکھا تھا. ایک ہفتہ تک وہاں پر رکنے کا آپ کو موقع ملا تو آپ نے اسی درمیان میں جس باغ میں ٹھہرے تھے اس کے جسٹ 200 قدم کی دوری پر مسجد قباء کی بنیاد ڈالی. یہ مسجد قباء اسلام کی سب سے پہلی مسجد قائم ہوئی تھی اور سب سے پہلی مسجد مصطفیٰ جان رحمت دھو کر کے لاتے تھے اور مسجد میں لگاتے تھے. صحابہ کرام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں, ہمارے آقا ہیں, ہمارے مولا ہیں, آپ یہ کام روک دیں, ہم خود آپ کی جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ پہ دو اینٹ اٹھا لیں گے, ایک اپنی طرف سے اور ایک آپ کی طرف سے. 2 اینٹ کا مطلب یہ اینٹ نہیں, اس زمانے کی اینٹیں اتنی بڑی بڑی ہوتی تھی, بھاری بھاری اینٹیں. تو یا رسول اللہ آپ نہ اٹھائیں, ہم آپ کی جگہ پر آپ کے حصے کی اینٹ اٹھا کر کے لے جایا کریں گے. میرے آقا ارشاد فرمانے لگے, نہیں اے میرے صحابیوں, تم اپنا کام کرو, میں بھی اپنا کام کر رہا ہوں. اور اس طریقے سے آپ نے اینٹوں کو اٹھا کر کے مسجد کی دیوار میں لے جا کر کے لگایا. اور ہم امتیوں کو یہ میسج اور یہ ذہن دے دیا کہ دیکھو میرا منصب کتنا بڑا ہے. آج اگر مکھیا ہم ہو جاتے ہیں نا تو ایک دم ایسے کر کے بیٹھتے ہیں, ہم مکھیا صاحب ہیں, ہم کیسے چھوئیں گے عیدہ, ہم کیسے چھوئیں گے مسئلہ وغیرہ وغیرہ کا عجیب مزاج. گھر میں اگر ہم خود غارچیاں کھا لی ہیں, گھر کے اگر ہم بزرگ ہو گئے ہیں تو ابھی ہمارا دماغ عرص میں چلا جاتا ہے اور ہم کوئی چیز اپنے ہاتھوں سے کرنا گوارا نہیں کرتے. قربان جائیں اپنے اس آقا پر جنہوں نے اتنا بڑا منصب پایا, معراج میں تشریف لے گئے, امام الانبیاء بنے, سارے نبیوں کی امامت فرمائی, سارے نبیوں کے سردار ہیں, مگر اس کے باوجود مسجد کی تعمیر میں خود سے اپنے ہاتھوں سے حصہ لیا ہے. اپنے ہاتھوں سے آپ نے اینٹ اٹھا کر کے مسجد کی دیوار میں لگایا. یہ ہم لوگوں کو ذہن دینے کے لیے, نظریہ دینے کے لیے کہ جب بھی تمہیں بھی یہ موقع ملے, مسجد نبوی تو تم نہیں بنا سکو گے, مگر مسجد نبوی کی طرح جب بھی کبھی کوئی مسجد بنانے کا موقع ملے تمہیں تو تم بھی اپنے ہاتھوں سے مسجد میں حصہ لے لینا. اور جب چندے کی باری آتی تھی, قبیلہ مدر کے لوگ آئے تھے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں. فاقہ کشی کا عالم یہ تھا کہ ان کے چہرے پیلے پڑ گئے تھے, کئی دنوں سے فاقے پر فاقے تھے اور مفلسی کا یہ عالم تھا. اذان ہوئی, اب سارے صحابہ آئے, نماز آپ نے پڑھائی اور نماز کے بعد آپ تقریر کے لیے کھڑے ہو گئے. آپ نے خطبہ دینا شروع کیا, کہا اے میرے صحابیوں, تم سب ایک نفس سے پیدا کیے گئے ہو, اب تم ان لوگوں کو دیکھ رہے ہو کہ یہ کس طرح سے مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں, لہذا ان کی مصیبتوں میں ان کی مدد کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاؤ. تو صحابہ مسجد سے اٹھ کر اپنے گھروں پر چلے گئے اور جو بھی ان کے پاس تھا وہ سب لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آنے لگے. تو کہتے ہیں ایک صحابی اشرف یہ درہم و دینار کی تھیلی لے کر کے آنے لگے. اتنی بھاری ہو گئی تھیلی کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے, مسجد نبوی تک لاتے لاتے وہ تھیلی ان کے ہاتھ سے گر گئی اور لا کر کے جمع کر دیا. تھوڑی ہی دیر